السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہوا ہے کبھی اسٹروک یا کبھی اس کی کوئی علامات ہوئی ہیں ظاہر، جیسے جسم کی ایک طرف سب سن ہو جانا یا نم ہو جانا، تو ایسے میں آپ کو فوری طور پر جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس، تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھ کر فوری طور پر حقائق بتا سکے۔ تو پہلی چیز جو یہ دیکھیں گے وہ یہ کہ اسٹروک جو ہے وہ ہوا بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہوا ہے تو کتنا سیریس یا گھمبیر ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اسٹروک جو ہے یہ ایک طبی ہنگامی صورت ہے، تو ضرورت ہے فوری طور پر ہسپتال جانے کی۔ تو کیسے ہوتا ہے اس کا ڈائگنوسس یا اس مرض کی تشخیص؟ تو پہلی چیز جو ہوگی وہ ہوگا طبی معائنہ، اور لی جائے گی آپ کی ہسٹری، یعنی ماضی میں آپ کے ساتھ جو بھی صورتحال رہی ہے طبیعت کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہوگی ساری جانچ پڑتال۔ تو ایسے میں یا تو گھر کا کوئی فرد یا آپ خود ڈاکٹر کو بتائیں گے کہ کیا چیز محسوس کی ہے آپ نے جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہے کہ ہوا ہے اسٹروک۔ اب اس کے بعد آئیں گے سمٹمز پر، یعنی علامات جو کہ آپ کے ساتھ ہوئی ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے سر کا درد، جو کہ اکثر ہوتا ہے ہیموریجک اسٹروک میں، یا شاید آپ کو محسوس ہو کمزوری اپنی لمز میں جو اثر انداز کرے آپ کے چلنے پھرنے کی صلاحیت کو، یا پھر آپ کے چہرے کے کچھ مسلز کو، یا شاید آپ کی بینائی کے ساتھ ہوا ہو کوئی مسئلہ۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کی یادداشت یا میموری جو ہے وہ صحیح ہے، یا پھر آپ کے بولنے کی صلاحیت یا اسپیچ، یہاں تک کہ آپ کے سوچنے کی قوت بھی، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اثر انداز اسٹروک میں، اور یہ چیز اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ دماغ کا کون سا حصہ ہوا ہے ڈیمیج۔ اور ان ساری علامات کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم سوال بھی ہوگا، اور وہ یہ کہ کیا آپ کے کوئی رسک فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے آپ خود اسٹروک کو ڈیولپ کر رہے ہوں یا بڑھاوا دے رہے ہوں۔ تو دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کو ہے ہائپر ٹینشن، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے یہ بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے ہیموریجک اسٹروکس کی، اور آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کو ہے کوئی دل کی بیماری، کیونکہ کچھ بیماریاں جیسے ایٹریل فیبریلیشن یا پہلے کوئی ہارٹ اٹیک اگر ہوا ہو تو یہ دونوں ہی رسک فیکٹرز ہیں اسٹروک کے لیے، یا پھر اگر آپ کو ہے ہائی کولیسٹرول، یا اگر آپ پیتے ہیں سگریٹ، یہ بہت ہی بڑا رسک فیکٹر مانا جاتا ہے اسٹروکس کے لیے۔ تو یاد رہے، مرض کی تشخیص کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ مریض کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ پورا انٹرویو ہوتا ہے جو کہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہے جسمانی معائنہ۔ یہ ہوگا نیورولوجیکل امتحان ایک طریقے سے مریض کا۔ تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ جسمانی یا فزیکل ایگزام ہے پیشنٹ کا، جس میں بہت سارے دماغی فنکشنز یا نیورولوجیکل فنکشنز دیکھے جاتے ہیں، اور یہ سائنس دیکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اسٹروک ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہے تو یہ سائنس دیکھنے کو یقیناً ملیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے موٹر سکلز، یعنی آپ کے چلنے پھرنے یا ہلنے کی صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی دیکھا جاتا ہے مختلف طریقے سے، اپر لمب اور لوور لمبز میں الگ الگ، اور خاص قسم کے حواس یا سینسز کو بھی دیکھا جاتا ہے، جیسے سننا یعنی قوت سماعت، اور بینائی یعنی ویژن۔ تو آپ کو کہا جاتا ہے کچھ موٹر ٹاسکس کریں، جیسے کہ پینسل یا پین سے کوئی جملہ لکھنا۔ تو یہ چیک اپ ہوتا ہے بہت اچھی طرح کہ آپ کو سب محسوس بھی ہو رہا ہے یا نہیں، اور کیا آپ ہل جل سک رہے ہیں صحیح طریقے سے یا نہیں۔ اور آپ کی علامات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کا کون سا حصہ ہوا ہے زخمی۔ تو جو جسم میں ایک طرف کچھ ہونے والی علامات ہوتی ہیں، یہ اشارہ دیتی ہیں کہ دماغ کا اپوزٹ ہیمسفیئر ہوا ہے ڈیمیج۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے آپ کے لیفٹ آرم میں، تو مثال کے طور پر لیفٹ آرم یعنی بایاں بازو، تو مثال کے طور پر یہ اشارہ دیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے دماغ کے دائیں حصے میں۔ اور ایک اور مثال ایسی ہے کہ اگر مسئلہ آ رہا ہے توازن یا بیلنس میں، یا پھر چلنے میں، یہ اشارہ ہے کہ شاید آپ کا سیریبیلم جو ہے وہ ہوا ہے ڈیمیج۔ تو یہ سب منحصر ہوتا ہے آپ کے سمٹمز پر، اور یہ بہت اچھی طرح بتاتا ہے کہ کون سا حصہ ہوا ہے اثر انداز آپ کے دماغ کا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ چیک ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بھی، اور آپ کی نبض بھی، اور یہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی دل کا مسئلہ تو نہیں ہے جس نے کروایا ہو اسٹروک۔
تو اگر آپ کی نبض ہوگی گڑبڑ یعنی ہارٹ بیٹ اگر ہوگی ارریگولر تو یہ اشارہ ہے ایٹریل فبریلیشن کی طرف، جس کے بارے میں ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اس میں آپ کا دل صحیح طرح سے یکسانیت سے نہیں دھڑکتا اور ردم میں نہیں چلتا، اور یہ بھی ہے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر اسٹروک کے لیے۔ اور ان چیزوں کے علاوہ آپ کے ریفلیکسز بھی کیے جائیں گے چیک، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر ان پر کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں، اور ریفلیکسز کو دیکھ کر بھی یہ کم ہے یا زیادہ یا بہت زیادہ ہیں یا بالکل بھی نہیں ہیں، یہ سب دیکھ کر بھی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ کون سا حصہ ہوا ہے ڈیمیج دماغ کا۔ تو یہ ساری معلومات لے کر ان ساری چیزوں کو گہرائی میں جا کر سمجھ کر ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ کس قسم کا ہوا ہے اسٹروک اور کہاں ہوا ہے دماغ میں اور کتنا گمبھیر تھا یہ۔ اور ان سب کے بعد بھی کیے جائیں گے کچھ ٹیسٹس، کچھ بلڈ ٹیسٹس بھی کیے جائیں گے، کچھ امیجنگ بھی ہوگی جس میں آتا ہے دماغ کا اسکین۔ یہ چیزیں ہوں گی مزید صحیح طریقے سے مرض کی تشخیص کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔